الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وأحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आज दुनिया में कई इंसान जिनमें मैं और आप भी शामिल हैं, ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है। अब हम इस दावे में किस हद तक सच्चे हैं, हमारा ये दावा किस हद तक सही और दुरुस्त है, इसे न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं, इसे अल्लामुल गुयूब ज़ात अल्लाह की जानती है। लेकिन दुनिया के कुछ खुश नसीब और खुशकिस्मत और नेक बख्त लोग ऐसे हैं जिनके मुताल्लिक़
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں دنیا میں بسنے والے ایسے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں۔ ان میں ایک طبقہ جس کے متعلق میں نے اپنے خطبے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 اور سورۃ آل عمران آیت 134 اور سورۃ آل عمران آیت 148 شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جسے امام بخاری امام مسلم دونوں حضرات نے ان سے بھی اور امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ایک روایت، یہ خطبے کے دوران میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان سب میں صرف ایک طبقے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور یہ ساری آیات اور احادیث اسی طبقے کے متعلق ہیں۔ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا اور اللہ کی چاہت اور مرضی ہوئی تو اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ دنیا میں ایسے خوش نصیب لوگ کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کا اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ پہلا طبقہ ہے جن کی صفت، جن کی خوبی اور جن کی اچھائی یہ ہے کہ ان میں ایک صفت پائی جاتی ہے جسے صفت احسان کہتے ہیں۔ جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے اللہ ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 5 مقامات پر اس طبقے کے ساتھ اللہ کی محبت کا ذکر موجود ہے۔ یہ صفت ہے صفت احسان۔ احسان لفظ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، شائستگی کو، سلیقہ مندی کو۔ احسان کا مطلب ہے کسی کام کو، کسی چیز کو سلیقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ مزین کر کے کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ سورہ مائدہ کی آیت لیں، آیت 54 ہے، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے، اپنا دین چھوڑ دے تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ اللہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر، يُحِبُّهُمْ، جن سے اللہ محبت فرمائیں گے، وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت فرمائیں گے۔
اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں اور دین اور شریعت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر تم دین چھوڑ دو تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، اس کی پہلی صفت یہ کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 195 کھولیے، قرآن ہمیں کہتا ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، لوگوں احسان کرو۔ کیوں؟ احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صرف یہاں پہ نہیں، سورت آل عمران اٹھا لیجیے، اسی سورہ بقرہ کے بعد والی سورت، اس کی آیت 134 کھولیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ چھپ کر بھی، جو لوگ پریشانی میں بھی، خوشی میں بھی، خوشحالی ہو تب بھی، اور ان کے اوپر حالات سخت ہوں، تنگ ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، لوگوں کو جب ان پہ غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں، غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، وہ بچہ ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، وہ پڑوسی ہو، محلے دار ہو، وہ ملازم ہو، وہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ استاد کے لیے شاگرد کیوں نہ ہو، غلطی ہو گئی اس سے، والعافین عن الناس، اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے انہیں معاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ کو اپنے بندے کی اداؤں میں سے ایک ادا بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ ادا ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ جو معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف کرے گا، جو معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ کی معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ والعافین عن الناس، اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سارے محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ پھر یہ نہیں، اسی سورہ آل عمران کے اندر آیت 148 کھولیے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کا بدلہ بھی دیں گے، آخرت کا بھی بہترین بدلہ دیں گے، واللہ یحب المحسنین۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ اٹھا لیجئے، اس کی آیت 13 دیکھیے، اس کے آخر میں آپ کو ملے گا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر اسی سورہ مائدہ کی آیت 93 پڑھیے، واللہ یحب المحسنین، آپ کو ملے گا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے احسان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کو خوبصورت کر کے کرنا، زبان سے بول ہو خوبصورت، کیسا ہو؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرنی ہو تو حسن پر، خوبصورتی پر، جمال سے مزین بات کرو۔ تمہارے کسی لفظ کے اندر کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کی ناقدری نہ ہو، تمہارے کسی لفظ سے کسی آدمی کی تحقیر ظاہر نہ ہو کہ تم اس سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے نہیں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرنی ہے نا تو
احسان والی بات کرو، اچھی بات کرو، حسن پر مشتمل بات کرو۔ اور اگر داعی ہے، مبلغ ہے، کسی کے گھر پہ جا کے، کسی کے دروازے پہ جا کے، کسی کی دکان پہ جا کے اس کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، بھائی دین کی دعوت بعد میں دو، پہلے سیکھو کہ دعوت دینی کیسے ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اور نصیحت بھی کیسی ہو؟ خوبصورت نصیحت ہو، الحسنہ، ایسی نصیحت ہو جو حسن کے اوپر مشتمل ہو۔ اور اگر بحث و مباحثے کی ضرورت پیش آ جائے، جو عام آدمی کا کام نہیں ہے، بحث کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر عالم آئے گا، تو عالم کو بھی ادب سکھایا۔ تم نے بھی اگر کسی سے بحث کرنی ہے، کسی سے بات کرنی ہے، تو تمہارے لہجے میں خوبصورتی ہو، تمہاری بحث و مباحثے کے اندر علم کے موتی جھڑ رہے ہوں، قرآن و سنت کی خوبصورت مہک کے ساتھ بولو تم۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے بحث بھی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر بحث کرنی ہے تو یوں جناب اپنے بازو اوپر کر رہے ہیں، بس اوقات تو بیان کرنے والا بھی یوں بازو اوپر کرتا ہے، آج پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارہ جھگڑے کے لیے آ گیا، کیا ہو گیا؟ لوگ تو بیچارے اس کی بات سننے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں اتنا غصے میں ہو رہے ہیں، کیوں اپنا بازو اوپر کر رہے ہیں؟ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے قرآن مجید پڑھو پہلے، وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث کی ضرورت پڑتی ہے تب بھی اس میں احسان ہو، خوبصورتی ہو، مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، بحث و مباحثہ ہے، اتنا خوبصورت ہو کہ اگلے کے دل میں آپ کی بات اتر جائے، ایسا نہ کہ جھگڑے کی شکل بن جائے۔ یہ سارے آداب ہمیں قرآن نے سکھائے ہیں۔ بچہ ہے احسان کے ساتھ، بیوی ہے معاملہ احسان کے ساتھ۔ صحیح بخاری اٹھائیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی با ادب ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ آپ سے بڑھ کر کوئی آدمی شرم و حیا کا پیکر بن سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے گھر جاتے ہیں، ان کے حجرے مبارکہ میں کھانے کی چیز بنتی ہے، جو برتن ہے وہ ساتھ دوسری زوجہ کے گھر سے آیا ہوا ہے، وہ برتن اس زوجہ کے گھر میں ہے دوسری کا جو سوکن ہے، ہاتھ سے برتن گرا، وہ ٹوٹ گیا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، بخاری کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے اور آپ نے جو اس میں سے کھانا گرا تھا اس کو صاف کر کے اور اس پلیٹ کو، اس برتن کو اٹھا کے آپ علیہ السلام نے سنبھالا، اور پھر اپنی اس زوجہ سے جن سے وہ برتن ٹوٹا تھا فرمایا گھر میں کوئی متبادل اس کے برتن ہے؟ جی ہے، وہ دو، اور انہیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ آپ کا برتن ٹوٹ چکا ہے، یوں ان کا برتن اٹھایا، ان کے گھر تک پہنچایا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے ایک نوالا اٹھایا، ان کے منہ میں یوں ڈال دیا اپنے ہاتھ سے، فرمایا میں یہ جو کر رہا ہوں یہ صدقہ ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ محبت کا معاملہ، بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور اس انداز سے کیا کیا بتاؤں آپ کو، جس پیالے میں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگا کے جہاں سے پانی پیتی تھیں، حدیث کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ جن لوگوں کے ذہن گندے ہوتے ہیں وہ احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو ان کے پیغمبر کو دیکھو اور ان کی یہ باتیں دیکھو۔ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں مثبت سوچ نصیب فرمائے، تم کچھ لینے والے بنو، جو تمہارے پاس ہے اس کو بھی نہ گراؤ، اسے نہ ضائع کرو۔ وہ پاکیزہ اخلاق کی شخصیت تھی،
ان کا یہ عمل اس لیے تھا، اس معاشرے میں عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ وہ کسی کے گھر میں اگر کسی کے آغوش میں گود میں بچی پیدا ہوتی، قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا تھا، لوگ کیا تانے دیں گے، حیران ہوتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں کیا کروں، کدھر جاؤں، اسے ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں، ساری عمر تانے سنوں، ذلیل ہوں، لوگوں کی باتیں سنوں، یا پھر اسے مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے بتایا معاشرے کو کہ یہ عورت اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ زوجہ ہے، تم زوج ہو، جوڑے ہو، تم اس کے بغیر نامکمل ہو، وہ تمہارے بغیر نامکمل ہے، معاشرہ دونوں کے اجتماع سے وجود میں آئے گا۔ اس کا ذہن گندا تھا، اس نے گندی بات کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا دوڑنا لگائیں، صحرا ہے، جنگل ہے، عائشہ دوڑنا ہو جائے، مقابلہ نہ ہو جائے، میں ہو جائے، اور دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 9 عمر، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50-60 سال کے بیچ میں دوڑ لگی، اماں آگے نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے ریس میں آگے نکل گئی۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوڑ لگائی، آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا تلک بتلک، برابر ہو گیا معاملہ۔ یہ محبت کا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اتنی جامع بات کر دی۔ میں ان لمبے حقوق میں نہیں جاتا، اصل موضوع رہ جائے گا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جامع کر کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے آ کے مجھے پڑوسی کے متعلق اتنی ہدایات دی کہ مجھے ڈر لگا کہیں اس کو وراثت میں بھی شریک نہ کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے کو یہ بات کہاں سمجھ آئے گی، وہ تو جو ورثہ ہیں ان کو بھی نہیں دیتے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسے کیا پتا پڑوسی کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں یہودی کا گھر بک رہا ہے 4000 روپے میں، 4000 درہم میں۔ حضرت نے اس سے وجہ پوچھی، پڑوسی اور یہودی، اس کے گھر گئے اور فرمایا کہ کیوں بیچ رہے ہو گھر؟ مجبور ہوں، تمہارے گھر کی قیمت تو 2000 بنتی ہے، 4000 کیوں؟ مجبوری میں تو قیمت اور کم کی جاتی ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کی قیمت صرف 2000 درہم ہے، لیکن میرے گھر کا جو پڑوس ہے نا، آپ جیسا پڑوس، اس کی قیمت مزید میں 2000 وصول کر رہا ہوں، جو لینا چاہتا ہے اس کو بتاتا ہوں کہ 2000 اس کی قیمت ہے، 2000 اس کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد ہیں، اور فن حدیث میں واحد ایک شخصیت ہیں جن پر کوئی نقد اور کوئی جرح نہیں، کوئی ان پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے فرمایا یہ لو 4000، اپنی ضرورت بھی پوری کرو اور گھر بھی اپنے پاس رکھو، میرا ایک مسئلہ تم نے حل کر دیا، میرے کندھوں کا ایک بوجھ تم نے اتار دیا۔ حضرت وہ کون سا؟ وہ بوجھ یہ ہے کل قیامت کے دن یہ بوجھ تو نہیں ہوگا نا کہ پڑوسی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ کیا، گھر بھی تم رکھو اور اپنی ضرورت کے لیے 4000 درہم بھی تم لو۔ اور تو اور یہود و نصارہ جو اسلام کے دشمن،
قرآن نے ان کے متعلق بھی ہمیں ہدایت دی، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر تمہارے سامنے کوئی یہودی آ جائے، اسلام کا دشمن آ جائے، کوئی نصرانی آ جائے اور وہ تم سے سخت بات کرے، تو مذہبی معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، لوگ مذہب کے متعلق برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی تمہارے بارے میں، تمہارے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے اور تم جھگڑا شروع کر دو۔ نہیں، لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، ان سے جو بحث کرو نا وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ اس مناظرے میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ کیسے؟ فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، وہاں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، ایک لشکر جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، آئے اور انہوں نے ایک زبردست نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج سخت جنگ کا دن ہے، سخت لڑائی کا دن ہے، آج بیت اللہ میں بھی لڑائی حلال ہو جائے گی، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ظلم کیے تھے مسلمانوں پہ آج تک ہمیں یاد ہے، ہم ان سے ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا رسول اللہ اما سمعت قول سعد، آپ نے سعد بن عبادہ کی بات نہیں سنی؟ کیا کہا سعد بن عبادہ نے؟ وہ تو بڑے جوش سے نعرہ لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج زبردست لڑائی جنگ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے، میں کبھی بھی نہ کہتا، لیکن حدیث ہے، سنن ترمذی کی ہے، بخاری کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کذب سعد، سعد نے جھوٹ کہا، سعد نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج جنگ کا نہیں، آج رحم کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ پھر رحم کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اسے امن، جو بیت اللہ میں پہنچ گیا اس کو امن، اور جو راستے میں ہے اپنے ہتھیار زمین پہ رکھ دے اس کو بھی امن حاصل ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کون ہے؟ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری انسانیت کی تاریخ میں اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، سرکش اور بدبخت اور طاغی جو گزرا ہے وہ فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، وہ فرعون امتی، اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے، جسے اپنی امت کا فرعون بتایا۔ ساری زندگی موت تک اسلام کی دشمنی میں گزری، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی 2 بچوں نے نیچے گرایا، زخمی تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے جو انتہائی کمزور، اس کے اوپر پاؤں رکھا، اس نے کہا او چرواہے کے بچے، تکبر دیکھیں، آج ابھی مرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے مر رہا ہوں، فرعونیت دیکھیے، او چرواہے کے بچے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی، تم نے اپنا پاؤں میرے وجود کے اوپر رکھا۔ ابھی کہتا ہے کہ اگر میرا سر قلم کرنا چاہتے ہو تو گردن کو نیچے سے قلم کر دو تاکہ سارے سروں میں، کھوپڑیوں میں میرا سر اونچا رہے، پتہ چلے کہ کسی سردار کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ مرتے وقت بھی فرعونیت نہیں نکلی۔ اس فرعون کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل باپ کے مرنے کے بعد اسلام کا دشمن رہا، 6 سال کے بعد، 7 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، بھاگ کے جدہ کے ساحل پہ پہنچا، وہاں سے یمن کی طرف کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا،
اس کی بیوی آئی، میرے شوہر کو بھی امن ہے، میرے شوہر کو آپ نے فرمایا امن ہے، میرا شوہر اکرمہ امن ہے، اس کو ابو جہل کا بیٹا ہے امن ہے، جو بھی ہے سب کو امن ہے۔ آپ کوئی علامت دیجئے، کوئی نشانی دیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے صحابہ اس کو قتل کر دیں، وہ نشانی ہو جسے پہچان کر وہ امن کی علامت سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے دی، یہ لے جاؤ۔ وہ آئیں، یہ کشتی میں سوار ہو کے نکل چکے تھے، راستے میں طوفان پڑا، واپس آئے، ساحل پہ پہنچے، بیوی کھڑی ہیں، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے امن کا پروانہ لے کے آ چکی ہوں، آپ کے لیے بھی امن کا اعلان نام لے کر کروایا ہے، یہ چادر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ کہا تم غلط کہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، مجھے مسلمان تو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہا امن دے دیا ہے، سب کو امن حاصل ہو چکا ہے۔ وہ چادر ہاتھ میں لی، آئے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی بیوی ان کو لے کر آئیں، انہوں نے کہا میں اکرمہ ہوں، ابو جہل کا بیٹا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھو، مجھے امن ہے، یہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے مجھے بھی امن دے دیا، صحیح کہتی ہے، ٹھیک کہتی ہے، تجھے امن ہے، میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، حسن سلوک دیکھیے، میں کافر کی بات کر رہا ہوں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ کفر میں ہے، حسن سلوک کا معاملہ دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ارد گرد صحابہ کرام سے فرمایا اس کے سامنے اس کے ابا کو برا بلا نہیں کہنا۔ کون؟ ابو جہل، ان کے سامنے اس کے والد کو برا بلا نہیں کہنا۔ اگلا جملہ فرمایا کیونکہ مردوں کو برا بلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے، اللہ کی قسم، کتنے بڑے احسانات ہیں اسلام کے ہم پر۔ کاش کہ ہمارا مسلمان احسان سیکھ جائے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے سامنے ان کے باپ کا برا تذکرہ نہیں کرنا، مردوں کے برے تذکرے کی وجہ سے ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جب یہ داخل ہوئے ہیں نا تو سورہ ترمذی کے الفاظ کیا ہیں؟ جب یہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالمہاجر الراکب، ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا، خوش آمدید۔ ہجرت کرنے والے سوار کو کہاں ہجرت کی تھی؟ وہ تو مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ رہے تھے، اسلام نے عزت دی۔ وہ تو مسلمانوں سے بھاگا تھا، لیکن کہا نہیں، گویا ہجرت کر کے دوبارہ اسلام کی طرف یہ آیا ہے، یہ تو بھاگ چکا تھا، اب مکہ واپس آیا ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بس ایک کام کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو، شہادت تو فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ بات ختم کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس میں کافر مسلم کی تمیز ہی ختم کر دی۔ احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ اس نے غلط کر دیا، تم بھی غلط کرو گے بدلے میں، تو فرق کیا رہا؟ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں۔ نیکی ہمیشہ بلند ہوتی ہے، ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، ہمیشہ حسن پہ مزین ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں برائی، گناہ ہمیشہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اور برائی کے ساتھ نیکی کو کیسے برابر کر رہے ہو؟ احسن الی من اساء الیک، یہ سبق اگر کسی نے سیکھنا ہونا تو سورہ فصلت پڑھے۔
سورہ فصلت پڑھ لینا ذرا. جد الانبیاء، انبیاء کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی ابتلاءات میں گزری، امتحانات میں گزری. کبھی نمرود سے مقابلہ، کبھی باپ سے مقابلہ، کبھی گھر والوں کو چھوڑنا، کبھی علاقے کو چھوڑنا، کبھی ملک کو چھوڑنا، کبھی بادشاہ کے ساتھ ٹکر، کبھی آگ میں، کبھی ہجرت مصر، شام، عراق، ان سارے علاقوں کو چھوڑ کے بے آب ہو گیا مکہ میں، پھر وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر پھر عراق جانے کا حکم. ساری زندگی قربانیاں. اور جب بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اس کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم اور ان کو لٹا دیا. آج جا کے پوچھو نا مینا کی وادی سے یہاں کیا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ساری قربانیاں دی. سورہ فصلت کہتی ہے سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر سلامتیاں ہوں، سلام ہو. یہ اللہ فرما رہے ہیں سلام ہو ابراہیم پر. اگلا جملہ سنیے، انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. سیدنا نوح کو دیکھیے، 950 سال تک اولاد کی پتھر کھائے، ساری زندگی مجاہدات میں گزری. سلام علی نوح فی العالمین. سورہ فصلت میں اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتیاں ہوں، سلام ہو. کیوں؟ انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین. سلام علی موسیٰ و ہارون، انا کذالک نجزی المحسنین. ان جلیل القدر پیغمبر کے ان کے تذکرے کے بعد ان پر سلامتی کا ذکر کر کے وجہ بتائی، جو احسان کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. احسان کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میرا احسان اللہ نے ہباء منثورا کر دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، اللہ کو اس کی خبر نہیں، اللہ نہیں جانتا. نہیں، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. جو احسان کرے گا اس کے ساتھ دنیا میں احسان کا معاملہ ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، باپ کے ساتھ احسان کیا. کیسے؟ یا ابت، چھوٹے سے ہیں، ابھی بلوغ کو بھی نہیں پہنچی. بعض مفسرین نے لکھا 7 سال عمر ہے، 7 سال کی عمر. یا ابت، ابا جی. یہ جو ابا جی میں اردو میں کہہ رہا ہوں ادب سے، اس میں بھی اللہ کی قسم وہ ادب نہیں ہے، ترجمہ پورا نہیں ہو رہا جو یا ابتی کا ہے. جب ہم کسی کو عربی میں بلاتے ہیں نا تو کہتے یا ابی، اے میرے ابا، یا ابی، یا امی. لیکن جب یا کو تا سے بدلا جاتا ہے یا ابتی، یہ اس مقام پہ بدلتے جہاں شفقت اور نرمی کی انتہا ہو. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان. یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر سے چھوٹے ہیں. یا ابت، ابا جی، ابا حضور، میں نے خواب دیکھا ہے. باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ. والدہ تو فوت ہو چکی ہیں، بھائیوں نے جا کے کنویں میں پھینک دیا. فیصلہ کر رہے ہیں اس کو قتل کریں یا اس کو پھینکیں، کیا کریں اس کے ساتھ. پھینک دیا اپنی طرف سے، گم کر دیا. یخلو لکم وجہ ابیکم. لیکن حضرت نے ان کے ساتھ بھی احسان کیا، یہاں پہ احسان کیا. حضرت نہیں بتا سکتے تھے. جب قافلے والوں نے نکالا فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. جب قافلے والوں کو ملے، نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے تو یہاں ابا بھی ہیں، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میرے یہاں بھائی بھی ہیں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد آدمی ہوں، مجھے اپنے گھر پہنچا دو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا. نہیں کہہ سکتے تھے زبان سے.
تم مجھے کیسے بیچ رہے ہو؟ خاموش رہے، احسان کیا، پردہ ڈالا ان پہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، یہ جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دو ان کو، ان کے ساتھ احسان۔ پھر جس نے خریدا مصر کی منڈی سے، اس نے حضرت کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کا ٹھکانہ اچھا کر دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پکڑ کے لائیں، خرید کے لائیں، غلام بنا کے لائیں، لیکن بیوی سے کہا نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھے سلوک کا بدلہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھا دیا نہیں لیا؟ اسی کی بیوی نے دروازے بند کیے، ہیت لک قال معاذ اللہ انہو احسن ربی مثوائی، میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ عزیز مصر کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، پھر جیل میں چلے گئے۔ وہ عورتیں جنہوں نے تانا دیا تھا اور اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، وہ سب دعوت دینے لگی گناہ کی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ جیل سے مجھے ڈراتے ہیں، وہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ ان پہ بھی احسان کیا، ان کا دامن داغدار نہیں کیا، جہاں اپنا دامن بچایا ان کی عزت کو بھی بچایا، ان کو دیکھا نہیں آنکھ اٹھا کر، ان کی بھی عزت کی، ان کے ساتھ بھی احسان کیا۔ پھر جب جیل کے اندر گئے، جیل میں 2 قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، ان کے ساتھ بھی احسان کیا، انہیں اللہ کی توحید سکھائی، پھر خواب کی تعبیر سکھائی، پھر بادشاہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ورنہ کہہ سکتے تھے ظالموں کس جرم میں 7 سال سے میں جیل میں پڑا ہوں، کیا تھا میں نے، اوپر سے تمہیں خوابوں کی تعبیریں بھی بتاؤں؟ نہیں کہا، بس اتنی بات کی، باہر تب نکلوں گا جب پہلے معاملہ صاف ہو جائے۔ ان عورتوں سے پوچھو ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، پہلے معاملہ صاف کرو۔ جب سب کی زبان سے نکلا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی اس میں۔ اور جب اس عورت کی زبان سے بھی نکلا الآن حصحص الحق، ابھی حق ظاہر ہو چکا، تب حضرت باہر نکل کر آئے۔ پھر پورے مصر والوں پہ احسان کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں حفاظت بھی کروں گا خزانے کی، حفاظت جانتا بھی ہوں، اور پھر اس مصر کے بادشاہ بھی بنے۔ اللہ نے ان کی برکت سے پورے مصر کو اتنا خوشحال کیا۔ وہ بھائی 40 سال پہلے جنہوں نے ظلم کر کے اپنے بھائی کو پھینکا تھا، آج کاسے فقیری ہاتھ میں لے کے مصر میں اپنے بھائی کے پاس آ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ حضرت کے احسانات دیکھیے، پورے مصر والوں پہ احسان کیا، مصر کو خوشحال کر کے چھوڑا۔ یہ لوگ آئے، بعد میں تعارف ہوا، تعارف کے بعد جا کے فرمایا کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا تمہیں، تم نے کیا کیا بس جو کیا مٹی پاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہاری مغفرت فرمائے۔ احسان اس کو کہتے ہیں، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرو، جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ تو مکافات عمل ہے، وہ تو بدلے میں تم کر رہے ہو، بدلہ ہے، وہ تو انسانیت نہیں، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جس جانور کو آپ نے کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، وہ بھی آپ کے گھر کا وفادار چوکیدار بنتا ہے نہیں بنتا؟ آپ پہ نہیں بھونکتا، وہ اوروں پہ بھونکتا ہے، گلی سے کوئی گزرے، آپ نے اسے کوئی ٹھکانہ نہیں دیا، صرف روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہو اپنے بچے ہوئے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ انسانیت کا وقار اور انسانیت کا اعزاز یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک، جس نے آپ کو گالی دی آپ نے کہا قولوا للناس حسنا، اللہ پہ رحم فرمائے۔ جس نے آپ کو برا بلا کہا، آپ کے ماں باپ کو گالی دی، آپ نے کہا تمہارے ماں باپ پہ اللہ رحم فرمائے۔ جس نے تمہارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، آپ نے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔
جس نے آپ کے لیے نفرتوں کا اظہار کیا آپ نے اس کے لیے محبتوں کے پھول نچھاور کیے. اس کو کہتے ہیں احسن الی من اساء الیک. آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں، 35 مرتبہ قرآن مجید میں اس احسان کا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ پہلی صفت ہے جو بندے کو اللہ کی محبت اور ایسے اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے کہ اللہ خود اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، میں اللہ ہو کے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ کہے مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے، مجھے اپنے پیغمبر سے محبت ہے. کمال یہ ہے کہ پیغمبر کہے کہ مجھے اس سے محبت ہے. کمال تو تب اللہ فرمائے مجھے اس بندے سے محبت ہے. کیوں؟ اس کے اندر صفت احسان ہے، اور یہ صفت احسان ایک تاجر کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک تاجر اس کی روح نکل گئی، تلقت الملائکۃ روحہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتوں نے اس کی روح لی اور اس سے پوچھا گیا تمہارا کون سا ایسا نیک عمل ہے کہ تم جنت میں جا رہے ہو؟ کہتے مجھے اپنی نیکیوں میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی سوائے ایک نیکی کے، جب مجھ سے کوئی قرض لینے آتا تھا تو میں اس کو قرض دے دیا کرتا تھا، وقت آنے پر وہ آ کے کہتا میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں، مہلت دے دو، میں اور مہلت دے دیتا تھا، پھر مہلت دے دیتا تھا، پھر جب میں دیکھتا کہ اس کی ادائیگی کی گنجائش نہیں بنتی میں اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیتا تھا. کہ یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے میرے بندوں سے تجاوز کیا فتجاوزوا عنہ، تم بھی اس سے تجاوز کرو، تم بھی اسے معاف کر دو، تم بھی اسے چھوڑ دو. آج بھی اس کے نمونے ہمارے اندر موجود ہیں. آج بھی اگر احسان کی صفت آپ میں پیدا ہو جائے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار پیدا ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، شریعت ہمیں کہتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کرو، لیکن داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے اپنے مریض کا علاج کرو. آپ کے گھر میں مریض ہوا، آپ نے کسی لاچار کسی غریب کو دیکھا، کسی مستحق کو دیکھا، اللہ کے نام پہ اسے صدقہ دیا، اس صدقے کے بدلے میں آپ کے اس مریض کو اللہ اسی جگہ پر بہترین صحت عطا فرمائیں گے. آج کے زمانے کے واقعات موجود ہیں. سعودی عرب کی پورے میڈیا پہ یہ بات پوری دنیا نے سنی کہ وہاں کی خاتون کو سینے کا کینسر تھا، اور کینسر بھی اس قدر بگڑ گیا کہ جس کی علاج کی کوئی صورت نہیں تھی، بس زندگی گزار رہی تھی. اس کی نوکرانی خادمہ انڈونیشین جب واش روم میں جاتی تھی تو وہاں دیر سے باہر نکلتی تھی اور ہمیشہ اس کی آنکھیں سرخ ہوا کرتی تھی. مالکہ نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ جب بھی واش روم جاتی ہو کافی وقت کے بعد نکلتی اور تمہاری آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، تم روتی کیوں ہو؟ کوئی تکلیف ہو بتاؤ. اس نے کہا کوئی تکلیف نہیں. بتاؤ تو صحیح. کہاں جب میں چھٹیوں پہ اپنے گھر گئی، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، لیکن میں چونکہ آپ کے ہاں ملازمہ ہوں، میری چھٹی ختم ہو گئی، میں اس بچے کو یہاں نہیں لا سکتی تھی کہ بچے کی اجازت آپ بھی نہیں دیں گے اور اس کے لیے لمبا پروسیس بھی ہے. میں اسے وہاں چھوڑ کے کسی اور عورت کے پاس پیسوں پہ کہ وہ اس کی خدمت کرے، اس کو دودھ پلائے، اور میں بچے کو چھوڑ کے یہاں آئی ہوں. لیکن ماں کے دل میں بچے کے ایک عجیب اللہ نے جذبات رکھے ہیں. جس طرح بچے کو ماں کی دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح ماں کے سینے میں بھی اللہ وہ تڑپ پیدا کر دیتے ہیں کہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. جب وہاں بچہ روتا ہوگا اللہ نے اس کے سینے میں یہاں تکلیف کر دی، یہ برداشت نہیں کر سکتی. کہتی میں جا کے واش روم میں اپنا دودھ ضائع کر کے باہر نکلتی ہوں اور روتی ہوں بچے کو یاد کر کے. مالکہ نے کہا فوراً اپنا پاسپورٹ دو، جاؤ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، مدت پوری کرو، اس کا خرچ ہم دیں گے، بچے کا بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے. اللہ کی قسم پوری میڈیا پہ اس نے یہ بات کی اور ساری دنیا نے سنا. ادھر یہ معاملہ شروع ہوا، ادھر اللہ نے اسے صحت دینا شروع کر دی. اللہ صحت دینے پہ آئے، اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں، کسی علاج کی ضرورت نہیں، وہ دے سکتا ہے، صرف ہمیں دکھاتا ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا کے کہا ایسا کرو تو ایسا کروں گا.
عملی طور پہ دکھا دیا. ہزاروں واقعات آج موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں صفت احسان نصیب فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.